اور سفید کپڑے پہنے اور مدینہ شریف کی سمت رخ کر کے کھڑے ہو کے دست بستہ آنکھیں بند کر کے یہ تصور کرنا ہے کہ میں جالیوں کے سامنے آقا کی جالیوں کے سامنے یا تصور یا جالیوں کے سامنے ہوں کہ آقا کے سامنے ہوں اور دھیمی آواز سے کیونکہ حضور کہ روبرو آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب ہمارا یہ تصور ہے کہ ہم آقا کے سامنے تو پھر بڑے ادب سے بیٹھے یا ادب سے کھڑے ہو اور آقا کو مخاطب کر کے درود شریف پیش کریں اور جب تک یہ تصور اور یہ واردات آپ کے قلب پر جاری رہے درود شریف جاری رکھیں۔ لیکن جو مرید ہے فیض اسے میں دے رہا ہوں، چاہے وہ قادری سلسلے میں ہے، نقشبندی سلسلے میں ہے، سہروردی سلسلے میں ہے، کسی اور سلسلے میں، فیض اسے میں دے رہا ہوں لیکن ہاتھ اسی کے پیر کا ہے۔ بے وفا نہیں بننا، جو اپنے پیر کو بھول گیا وہ ہدایت کی منزل کو بھول گیا۔ گلاس کوئی بھی ہو پانی اسی کے پیر کے لنگر خانے کا ہوگا، سمجھ گئے؟ اس واسطے اس اہتمام کے ساتھ سفید کپڑے پہنے خوشبو لگا کے اچھی خوشبو لگائے اور ہلکی خوشبو لگائے، تیز نہ ہو۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے خوشبو لگاتے ہیں، ہوتی تو وہ خوشبو ہے لیکن اللہ ہی بچائے ایسی خوشبو سے، مسجد میں بھی لگا کے آ جاتے ہیں، لوگوں کے سر کو درد ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام دوسروں کے خیال رکھنے کا دین ہے، دوسروں کا لحاظ رکھنے کا دین ہے۔ آپ کو پتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشبو استعمال فرماتے تھے وہ اس قدر بھینی خوشبو ہوتی تھی کہ طبیعتوں میں اس طرح اترتی تھی کہ گھر کرتی چلی جاتی تھی۔ جو داڑھی مبارک پر لگاتے تھے، ویسے بدن اقدس پہ آقا نے کبھی خوشبو نہیں لگائی۔ کیوں؟ خوشبو تو وہ لگائے جس کے بدن سے خوشبو نہ آئے، جس کا پسینہ خوشبو ہو اسے خوشبو لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات بھی محدثین کے نزدیک محدثین نے اس بات کو نقل کیا ہے، امام بدرالدین عینی نے اسے اپنی عمدہ میں نقل کیا ہے۔ بخاری شریف میں جہاں حضور کے لباس کا اور حضور کے مستعملات کا اور دیگر حضور کے منصوبات کا ذکر آتا ہے، اس کے ذیل میں اس روایت کو لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھوڑی مبارک کے قریب ادھر آپ کی ٹھوڑی مبارک کے قریب 3 بال یا 7 بال بھورے رنگ کے تھے۔ کتنے؟ 3 یا 7 بھورے رنگ کے۔ ویسے جو معتبر ثقہ روایت ہے اس کے مطابق یہ کہ آپ کے نہ زلفوں میں نہ آپ کی داڑھی میں کوئی سفید بال نہیں تھا، لیکن سیدی احمد بن حنبل علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں زلفوں میں تو کوئی نہیں تھا لیکن تھوڑی مبارک کے قریب ادھر آپ کے 3 یا 7 بال تھے، مگر خوشبو لگانے سے سفید نہیں تھے، باقی بال کالے تھے اور وہ بھورے تھے۔ کیا تھے؟ بولیے نا، کیا تھے؟ آپ کے وہ بال مبارک بھورے رنگ کے تھے، براؤن کلر کے۔ اب اس کی توجیہ فرماتے ہیں،
فرماتے ہیں کہ بال سفید نہیں ہوئے تھے، لیکن آقا اپنی لحیہ اطہر پہ خوشبو اس کثرت سے لگاتے تھے کہ جس جگہ ہاتھ اور انگلی خوشبو کے بالواسطہ یا بلا واسطہ قریب ہو جانے سے اس کا اثر اتنا ہوا کہ وہ کالے بال بھورے ہو گئے، خوشبو کی وجہ سے بھورے ہو گئے، ٹھیک ہے، اور وہ براؤن کلر کے وہ بال تھے جو آپ کے یہاں ذقن اطہر شریف کے قریب، تھوڑی مبارک کے قریب تھے، اور آپ کی جو داڑھی مبارک تھی وہ سینہ اطہر تک آتی تھی، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ کا سینہ مبارک بھر جاتا تھا، اور روایات میں یہ آتا تھا، محدثین کی روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ کی جو زلف ہائے اطہر تھی ان کی لمبائی کیا تھی، جو روایت غیر شیعہ ہے اس کے مطابق آپ کے کندھوں تک آپ کے بال مبارک تھے، لیکن یہ غیر شیعہ ہے، اس پر کہ اعتماد اور فتویٰ نہیں ہے۔ اہل سیر نے بالاعتماد ثقات سے جس کو روایت کیا ہے وہ کیا ہے، کان کی لو مبارک تک، کہاں تک، اور آپ کی پتلیوں پہ ہر وقت کاجل رہتا، لگاتے نہیں تھے، رہتا تھا، اور آنکھ میں سرخ ڈورے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کے سفید حصے میں سرخ ڈورے تھے، اور وہ راہب نے بھی پوچھا تھا یہ جاگنے کی وجہ سے سرخ ڈورے ہیں یا کیا وجہ ہے، تو جناب ابو طالب نے جواب میں کہا تھا جاگنے کی وجہ سے نہیں، یہ ہمیشہ سے ہیں، تو اس نے کہا یہ سرخ ڈورے سوائے نبی کے کسی اور کی آنکھ نہیں، یہ باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں تاکہ تصور ہو جائے، آقا کا تصور آپ کو ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر چوڑا تھا، یہ قاضی ایاض علیہ رحمہ نے بھی اسی طرح اس کی عکس بندی کی ہے، آپ کا سینہ اطہر چوڑا تھا، اور علامہ خفاجی نے بھی اس کو اسی طرح نسیم الریاض میں نقل کیا ہے، آپ کا سینہ اطہر چوڑا تھا مگر اس پہ بال نہیں تھے، ہاں اگر کسی قدر تھے تو سینے کے بیچ میں ایک پتلی لمبی لکیر تھی، جس طرح موتیوں کی لڑی کسی نے پروئی، اتنی نفاست سے کہ نہ بکھرے ہوئے نہ بڑے ہوئے نہ منتشر، پوری ایک سیدھی قطار میں دستور کی سی شکل میں آپ کے سینہ اطہر کے بیچ میں وہ ایک لکیر کی طرح موجود تھے، کندھے مبارک اٹھے ہوئے تھے اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے، اور دونوں کندھوں کے درمیان ایک مہر لگی ہوئی تھی، دست کرم بھرپور تھا، قد نہ بہت لمبا نہ بہت چھوٹا، ایسا قد کہ جب سب میں کھڑے ہوتے تو سب سے لمبے ہوتے، قد لمبا نہیں تھا لیکن یہ معجزہ تھا کہ جب آقا لوگوں میں کھڑے ہوتے تو کوئی آقا سے لمبا نہ ہوتا، سب کے سر نیچے ہوتے، اور میرے آقا سب سے بلند ہوتے، سب سے بولو سب سے، اور چہرہ اطہر بھرپور تھا، آپ کا چہرہ اطہر ایسا تھا کہ سفید رنگت کے لوگ اگر آپ کے پاس آ کے بیٹھتے تو ان کی رنگت آقا کی رنگت کے مقابلے میں ماند ہوتی، اور دیکھنے والا چہرے پر نظر نہ ڈال سکتا، بس کہنے والا یوں کہتا جس طرح سورج کی طرف نگاہ اٹھانا دشوار ہے، آقا کے چہرے پر نظر جمانا بھی ایسے ہی دشوار تھا۔ آپ کے لبہائے اطہر پتلے تھے اور نہایت حسین تھے، نزاکت اور شگفتگی کا عالم تصور میں
اس سے بپا کیا جا سکتا ہے کہ پھول کی پتی میں وہ نزاکت نہیں جو لمحہ مصطفیٰ میں نزاکت اور آپ کے ناخن مبارک ایسے تھے، ان کی آگے سے سفیدی ایسی ہوتی تھی جیسے چاند کی پہلی کا چاند کا جو حصہ ہوتا ہے۔ چاند کی آسمان پر جو لکیر سی ہوتی ہے نا، یہ لکیر شاید مصطفیٰ کے ناخن کا عکس ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ آپ کا پاؤں مبارک نہ بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا تھا، لیکن گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ ہر انگلی جدا تھی اور نہایت حسین اور نہایت متوازن آپ کا قدم اقدس شریف تھا، اور اس قدم کا اعجاز یہ تھا کہ پتھر پر رکھتے تو نقشہ پورا اس کے سینے میں اتر جایا، اور قدم اتنے قدس اور عظمت اور حرمت سے بھرا ہوا تھا کہ اس قدم کو زمین پہ رکھتے ہوئے نگاہ قدس نے جب اسے دیکھا تو فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت علم بہذا البلد، حبیب تیرے نقش پا اور خاک پا کی بھی میں قسم کھاتا ہوں، جس کے قدموں کے نقوش کی قسم خدا کھائے، اس کی عظمتوں کی رفعت کو کسی انسان کی زبان کیا بیان کیا ہے۔ اس واسطے یہ تصور کر کے درود شریف پڑھیں تو پھر دیکھیے کہ اس کا اثر کتنا بپا ہوگا۔ اس کی میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ یہ قبول کیا تو سفید کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے مدینہ شریف کی طرف رخ کر کے مدینہ منورہ کی طرف آپ رخ کریں، اور مدینہ منورہ کی سمت کے صحیح تعین کے لیے ہمارا یہاں سے کعبہ شریف کو جو رخ ہے، آپ اگر جو حدود ہیں اور زاویے ہیں ان سے اگر آپ باخبر ہیں تو جس زاویے کی طرف رخ کر کے ہم یہاں سے کعبہ شریف کو متوجہ ہوتے ہیں، یہاں سے کعبہ شریف کی کون سی سمت ہے جس کو ہم منہ کرتے ہیں؟ یہ بالکل دروازہ ہے، باب کعبہ۔ کیا ہے؟ بالکل کعبہ شریف جو ہے ملتزم، ہم ملتزم کو متوجہ ہوتے ہیں۔ تب آپ یہ پاکستان والے آپ کی قسمت ہے، اہل پاکستان کی قسمت ہے کہ ان کا رخ کعبے کے دروازے کی طرف ہے، کعبہ شریف کے دروازے کی طرف ہے۔ اچھا، اور مدینہ شریف کا وہاں سے واقع ہونا کس زاویے پہ ہے؟ حتیم شریف کے اوپر جو میزاب ہے پر نالا، اور نالے سے اگر دھاگا کھینچا جائے تو یہ سیدھا گنبد خضرا پہ جا رہا ہے۔ عارفوں نے، عاشقوں نے اس سے ایک تعبیر یہ بھی فرمائی ہے کہ میزاب انگلی کا سا ہے اور کعبہ اشارہ کر رہا ہے کہ میرے اندر یہاں آ کر طواف کر کے مطاف میں رحمتیں اور برکتیں تلاش کرنے والوں ساری خیر لینی ہے تو میرے اشارے کی طرف چلے جاؤ۔ کعبہ کا مشار نہیں رہے، کعبہ کا اشارہ گنبد خضرا کی طرف ہے، اور چہرہ کیا جائے تو دائیں جانب، بالکل دائیں جانب مدینہ منورہ بنتا ہے، بالکل دائیں جانب، اور یہاں سے جب آپ اس طرف رخ کر رہے ہیں تو آپ کی بائیں جانب رخ